بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کفار قریش میں سے ایک جماعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئی اور یہ کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو ہم بھی آپ کے دین کی اتباع کریں گے۔ 1 سال آپ ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ یہ سن کر کفار مکہ نے کہا کہ اگر آپ بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ ہمارے بتوں کو ہاتھ ہی لگا دیجئے تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کرنے لگیں گے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے سورہ کافرون نازل فرمائی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور کفار قریش کو یہ سورہ مبارک پڑھ کر سنائی تو کفار مایوس ہو گئے اور پھر غصے میں جل بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو طرح طرح کی اذیتیں دینے پر تل گئے۔ معزز سامعین، ان کے معبودوں کی ابتدا یعنی بت پرستی کا آغاز کب ہوا، اس کی ترغیب کیسے دلائی گئی، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے جو نہایت ہی دیندار عبادت گزار تھے۔ لوگ ان کی بہت ہی عقیدت کیا کرتے تھے اور ان سے بہت پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ ایسے لوگ جن کی دعائیں قبول نہ ہوتی وہ ان سے دعائیں کرواتے اور ان کی دعائیں قبول ہو جاتی۔ ان 5 بیٹوں میں سے ایک کا نام ود، دوسرے کا سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا۔ معزز سامعین، ہوا کچھ یوں کہ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بہت ہی رنج اور صدمہ ہوا، تو لوگ ان کی قبروں پر جا کر رویا کرتے اور زاروں قطار دعائیں مانگتے اور اللہ سے التجائیں کرتے کہ کاش یہ لوگ ان کے سامنے آ جائیں یا پھر سے زندہ کر دیے جائیں۔ جب شیطان نے لوگوں کو اس رنج میں دیکھا تو اس نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین یعنی ان 5 نیک لوگوں کے مجسمے کیوں نہیں بنا لیتے، تمہیں ان کی شکلیں بھی یاد رہیں گی اور ان کو دیکھ کر تمہارے دلوں کو تسکین بھی ملے گی۔ لہٰذا ان کے عقیدت مندوں نے، ان سے پیار کرنے والوں نے پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر قبروں کے قریب کھڑے کر دیے۔ آہستہ آہستہ وہ مجسمے ان کی عبادت گاہوں تک پہنچ گئے۔ کچھ دنوں تک ہی لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت ہی کرنے لگ گئے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ معزز سامعین، حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف وعظ فرمایا کرتے تھے، ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور کفار بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود، سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ معزز سامعین، حضرت نوح علیہ السلام سارے 900 برس تک ان لوگوں کو واعظ سنا سنا کر بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سبھی ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اسی طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویریں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہتے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک اور بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید کا خالص چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یکے بعد دیگر برابر مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویروں
اور مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا اور حکم صادر فرما دیا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز کوئی شخص کسی آدمی تو آدمی کسی جاندار کا بھی نہ بنائے، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو فوراً توڑ دو۔ معزز سامعین، آج کل یہ دیکھا گیا ہے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ بہت سے پیروں کے مریدین اپنے پیروں کی تصویریں چوکھٹوں میں بند کر کے اپنے گھروں میں رکھ چھوڑتے ہیں اور خاص موقعوں پر اس کی زیارت کراتے ہیں، بلکہ بعض تو ان تصویروں پر پھولوں کی مالا چڑھا کر اگربتیاں بھی سلگاتے ہیں اور اس کے دھوئیں کو اپنے بدن پر ملتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان خرافات سے باز نہ رہے تو اندیشہ ہے کہ شیطان کا پرانا حربہ اور راز کی شیطانی چال کا جادو مسلمانوں پر چل جائے گا اور آنے والی نسلیں ان تصویروں کی عبادت کرنے لگیں گی۔ ذرا غور کر لیجئے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کے جس درخت کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا، آج کل جاہل پیشوا اور ان کے مرید بت پرستی کی ان جڑوں کو سینچ کر پھر شرک و بت پرستی کے درخت کو ہرا بھرا اور تناور بنا